وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. وائٹ ہاؤس نے کل بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے. اپنے بیان میں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ پاکستان میں مقیم دہشت گرد گروہ کے اس بھیانک حملے کی شدید مذمت کرتا ہے جس میں 40 افراد ہلاک ہوئے. بیان میں ساتھ ساتھ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین تمام گروہوں کی سپورٹ کرنے کے لیے بند کرے. گزشتہ روز ایک فوجی قافلے پر ہونے والے دہشت گردی کے اس حملے میں بھارت کی پیراملٹری فورسز کے کم از کم 40 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے اور اسے اپنے علاقے میں بدترین نوعیت کا حملہ کہا جا رہا ہے. حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم جیش محمد نے قبول کی تھی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آزادی کے مقصد سے قائم کی گئی جیش محمد کو امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. تنظیم اپنے قیام کے بعد سے کئی اہم بھارتی ٹارگٹس پر بڑے حملے کر چکی ہے. جیش محمد کے بانی مسعود اظہر نے اسے 1999 میں بھارت سے اپنی رہائی کے بعد قائم کیا تھا. تنظیم طالبان کی افغانستان میں نیٹو افواج کے خلاف مزاحمت کی سپورٹ بھی کرتی آئی ہے. ادھر پاکستان سے جیش محمد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت نے تجارت کے زمرے میں پاکستان کو دیا گیا موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس واپس لے لیا ہے. پاکستان نے بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے حملے کی مذمت کی ہے. بھارت کی جانب سے مزید اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں آج پاکستان کے ہائی کمشنر کی انڈین وزارت خارجہ میں طلبی بھی شامل ہے. اس صورتحال اور اس کے ممکنہ اثرات پر ہم بات کریں گے سینئر سیکیورٹی اور پولیٹیکل انالسٹ رحیم اللہ یوسف زئی سے. یوسف زئی صاحب، سینیٹر رحمان ملک کی بات جس طرح سے آپ نے شاید سنی ہو پاکستان کے میڈیا پہ، اس میں کہا گیا خاص طور پہ کہ انڈیا میں الیکشنز ہیں، اس وجہ سے جو ہے پاکستان پہ بلیم زیادہ آ رہا ہے تاکہ یہ بارڈر جو ہے وہ کافی حد تک گرم کیا جا سکے اور اس بارڈر پہ حالات خراب کیے جا سکیں. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں، جیش محمد نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ابھی اگر واقعی یہ دعویٰ سچ ہے تو پھر تو جو باقی اس کی توجیحات ہیں کہ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا اس میں کوئی بھارت کا ہاتھ ہے، میرے خیال میں اس کو نہیں مانا جائے گا. اگر جیش محمد حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تو پھر شاید اس کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات تو ہو رہے ہیں، ابھی انتخابی کمپین اتنی تیز بھی نہیں ہوئی جی. تو اگر مزید اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بی جے پی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابات کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے. اور رحمان ملک صاحب نے کہا کیا، آئیے سن لیتے ہیں، شاید اس کے بعد ہم کچھ اور جو کمنٹس ہیں اس سے نکال سکیں. پاکستان اس کو کنڈیم بھی کرتا ہے اور کسی قسم کی وائلنس اپنے ساحل سے نہ اجازت دی ہے نہ اجازت ہم دیں گے. پرائم منسٹر مودی نے اپنے الیکشن سے پہلے شروع کیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 5 پوائنٹس بنائے. نمبر 1 کہ کوئی ایسی بارڈر پہ ایسکلیشن کی جائے جس سے حالات و واقعات خراب ہوں اور جنگ جیسی سچویشن ہو تاکہ پرائم منسٹر مودی کو اس کے الیکشن میں کاروائی کے بعد ایک پوائنٹ سکورنگ مل جائے. یوسف زئی صاحب، قصہ یہ بھی آپ نے سن لیا، رحمان ملک صاحب نے جس طرح سے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، انڈیا کی جانب سے بھی جو ہے خاصی حد تک جو بات اگینسٹ سرٹنلی جاتی ہے. رحمان ملک صاحب کا پرسپیکٹیو اپنی جگہ پہ، لیکن بھارت اور امریکہ اس نے ہے کہ پاکستان نے جو اب تک رول پلے کیا اپنا افغانستان کے پیس پروسیس کے لیے، اور خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جرمنی جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کافی حد تک جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں. اس پورے قصے میں، اس پورے ایلیمنٹ کے بعد اس پروسیس پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے جو ایک مذمت کا بیان آیا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ پہلے بھی یہ مطالبہ پاکستان سے کر چکا ہے کہ پاکستان اپنے ہاں دہشت گردوں اور ملیٹنٹس کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کرے. تو یہ مطالبہ دہرایا گیا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ سچ ہے بات.
یوسف زئی صاحب آپ کو پراپرلی سن نہیں پا رہے، شاید اسکائپ کی کال میں کوئی مسئلہ ہے، دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جس طرح سے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرح سے مذمتی بیان امریکہ کی طرف سے آیا ہے یہ ایک روٹین پروسیس ہے، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں. دوسری جانب میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس ہو رہی ہے جو اتوار تک جاری رہے گی. 400 کے لگ بھگ سیاستدان اور ماہرین اس سلامتی کانفرنس میں تنازعات کے ممکنہ حل کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے. تقریباً 30 ممالک کے سربراہان اور اس 80 کے قریب دفاع اور خارجہ امور کے وزیر بھی اس سالانہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. اس بار کے اہم موضوعات میں شام اور افغانستان کے علاوہ یوکرین اور ایران بھی بحث میں شامل ہیں. افغانستان کے امن عمل کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات بھی متوقع ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان 2 روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. 31 اگست 1985 کو پیدا ہونے والے محمد بن سلمان اس وقت عرب دنیا کے طاقتور ترین رہنما سمجھے جاتے ہیں. محمد بن سلمان کو 2009 میں شاہ سلمان جو اس وقت ریاض کے گورنر تھے ان کا مشیر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کا وزیر دفاع تک کا سفر 2015 میں مکمل ہوا. اس وقت وہ ولی عہد ہیں اور شاہ سلمان کی بیماری کے باعث حکومت وہی چلا رہے ہیں. 21 جون 2017 کو شاہ سلمان اپنے بھتیجے کو ہٹا کر اپنے بیٹے اور وزیر دفاع محمد بن سلمان کو ولی عہد کا درجہ دیتے ہیں. کچھ ہی ماہ بعد نومبر میں کئی سعودی شہزادے، وزراء اور بڑے بڑے بزنس مین اینٹی کرپشن مہم کے دوران گرفتار کر لیے جاتے ہیں. سعودی عرب میں جدت پسندی اور معاشی ترقی لانے کی کوششوں میں خواتین کو ڈرائیو کرنے کی اجازت ملتی اور ملک میں سنماز کھولے جاتے ہیں، مگر خواتین کے حقوق کی کچھ سرگرم کارکن کئی ماہ سے جیلوں میں ہیں. محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی اتحاد 2015 سے یمن میں حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے. جنگ کے باعث یمنیوں کی اکثریت بدترین قحط کے دہانے پر کھڑی ہے. مئی 2018 میں جب امریکہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو سعودی عرب اس کی حمایت کرتا ہے. سعودی عرب خبردار کر چکا ہے کہ اگر تہران نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو ریاض بھی پیچھے نہیں رہے گا. 5 جون 2017 کو سعودی عرب قطر پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کر کے اس کا بائیکاٹ کر دیتا ہے. یہ بائیکاٹ اب بھی جاری ہے. نومبر 2017 میں لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری ریاض میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور لبنان پر ایران کی گرفت کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں. حریری کئی روز بعد فرانس کی مدد سے وطن واپس لوٹتے ہیں اور اپنا استعفی واپس لے لیتے ہیں. ترکی کے سعودی قونصل خانے میں 2 اکتوبر 2018 کو واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی اور قتل کے واقعے کے بعد محمد بن سلمان کو بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی ولی عہد کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے سے انکار کر چکے ہیں. پاکستانی حکومت کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے پاکستان کے دورے میں 8 معاہدوں پر دستخط ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق سعودی عرب پاکستان میں اگلے 5 سالوں کے دوران 21 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا. پاکستانی حکومت سعودی عرب سے 3 ارب ڈالرز کا قرضہ پہلے ہی لے چکی ہے، جبکہ سعودی حکومت کی جانب سے 3 ارب ڈالرز کا تیل 2021 تک ہر سال مؤخر ادائیگیوں پر بھی پاکستان کو مل رہا ہے. تقریباً 21 ارب ڈالرز کی جو سرمایہ کاری سعودی عرب سے متوقع ہے اس کا زیادہ تر حصہ توانائی کے شعبے کے لیے ہے. ریفائننگ، پیٹروکیمیکل، رینیوبل انرجی اور منرل ریسورسز کے شعبے میں خاص طور پہ جو ہے توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی باتیں کی جا رہی ہیں. واشنگٹن میں ایوان نمائندگان یا ہاؤس اور سینٹ دونوں نے گزشتہ روز بارڈر سیکیورٹی بل پر منظوری دے دی ہے اور اس بل کی منظوری سے امریکی حکومت کا ایک اور ممکنہ شٹ ڈاؤن ٹل سکتا ہے. جو کہ فنڈز منظور ہوئے ہیں وہ صدر ٹرمپ کی خواہش کے مطابق میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے کافی نہیں ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اس بل پر دستخط کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ملک میں نیشنل ایمرجنسی بھی نافذ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کیپٹل ہل پہ سحر ماجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. سحر، کتنے امکانات ہیں اس بل پر سائن ہونے کے؟ جی اسد، صدر ٹرمپ کے پاس آج جمعے کے روز رات 12 بجے تک کا وقت ہے اس بل کی منظوری کے لیے، اور ممکن ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی امریکہ میں نیشنل ایمرجنسی بھی نافذ کر دیں. اس امکان کا اظہار سینٹ کے اکثریتی رہنما مچ میکونل نے کل کیا ہے.
بل کی منظوری کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کانگریس کی اس نئی پیشکش کا تجزیہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان پر اپنے ملک کے لوگوں کی سلامتی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی اسد۔ تھینک یو سر۔ پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ خبروں کے علاوہ تجزیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو تجزیے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی تعلقات بہتر بنانے میں فوج کا کافی اہم کردار ہے۔ آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں، اس پر آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی فیس بک پیج پر دے سکتے ہیں۔ امریکہ کی سلیکن ویلی دنیا بھر میں ٹیکنالوجی میں جدت اور کامیابی کے لیے مانی جاتی ہے۔ سلیکن ویلی میں کامیابی کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ اگر سلیکن ویلی کے بلینئر کلب کی فہرست مرتب کی جائے تو اس میں ایک پاکستانی کا نام بھی اوپر نظر آتا ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے راغب حسین، جن کا جو اوور آل بزنس ہے وہ سلیکن ویلی میں ہے، صبا شاہ خان ان سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ سلیکن ویلی جولائی 2016 میں معروف کشمیری عسکریت پسند برہان وانی کی ہلاکت کے بعد کشمیر کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر معاف کیجیے گا تقریباً 6 ماہ تک بدامنی جاری رہی۔ اس دوران نادیہ مشتاق میر تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی۔ وہ ایک خطاط ہیں جن کے فن پارے آج نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بہت پسند کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں، اس بارے میں لیے سرن کی رپورٹ۔ اور اب اس دلچسپی سے کچھ باہر آنے کے لیے ہالی ووڈ ہائی لائٹس جانتے ہیں۔ ہالی ووڈ میں کیا ڈیولپمنٹس رہیں، وردہ خلیل سے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہماری facebook.com/urduvo کی ویب سائٹ پہ اور ویب سائٹ پہ انفیکٹ ضرور آئیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔